قرآن اور سنت نے جو ہے وہ کسی دور کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی صدی کے ساتھ بحث نہیں کی، اس نے انسان کے ساتھ بحث کی ہے۔ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ہر انسان کی خواہشیں ایک جیسی، ہر انسان کا ذہن ایک جیسا، ہر انسان چاہتا ہے سب سے آسان ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے دنیا کی ہر نعمت مجھے مل جائے، دولت مجھے مل جائے، شہرت مجھے مل جائے، قوت مجھے مل جائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو اس لیے قرآن اور سنت نے انسانی نفس سے بحث کی ہے، انسانی طبیعت سے بحث کی ہے۔ فرعون بھی گزرا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک موسیٰ بھی گزرے ہیں، حامان بھی گزرا ہے، نمرود بھی گزرا ہے، یہ بھی انسان تھے۔ یہ بتایا گیا ہمیں کہ ان کو دیکھو، یہ بھی تمہاری طرح انسان تھے، لیکن غلط راستے کا شکار ہو گئے، غلط چیزوں کی طرف گئے، تو اللہ نے عبرت بنا دیا۔ اور ان کے مقابلے میں وہ دیکھو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، صدیاں گزر گئی، ان کے نام زندہ روشن ہو گئے ہیں۔ تو اسلام اور قرآن یہ ہر انسان کے نفس، آپ کی طبیعت میری طبیعت، آپ کی روح اور میری روح، آپ کے جسم اور میری جسم سے بحث ہوتی اس کی، افراد کی، سادہ افراد کے ساتھ نہیں کہ فلاں صدی آئے تو کیسے گزارو۔ اس لیے قرآن کے اصول ابدی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ کیوں؟ انسان سارے ایک جیسے ہیں۔ ہاں الگ بات ہے کسی نے اپنی تہذیب کی تو وہ درست راستے پہ چل گیا، جس نے تہذیب نہ کی، ان قوانین پہ نہ چلا، وہ غلط راستے پہ چل پڑا۔